صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامل مومن وہ ہے جس کے اعضاء سے لوگ محفوظ ہوں۔ ناظرین، اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے چارٹر اور قرارداد کی روز سے دنیا بھر کے انسانوں کو ہر طرح کے حقوق، جن میں جینے کا حق، امتیاز سے پاک، مساوات یا برابری کا حق، اظہار رائے کی آزادی، معاشی، سماجی اور ثقافتی حقوق جن میں روزگار، سماجی تحفظ، تعلیم، صحت، ترقی اور حق خود ارادیت اور دیگر حقوق شامل ہیں۔ اس دن کو منانے کا مقصد انسان کے بنیادی حقوق کا تحفظ اور بہترین زندگی گزارنے کے لیے اچھے ماحول کو یقینی بنانا، نیز ایک انسان کے ہاتھوں دوسرے انسان پر ہونے والے ظلم و جبر کے خلاف آواز بلند کرنا ہے۔ ناظرین، اسلام میں نیکی کا جو جامع تصور پیش کیا گیا ہے، اس میں خدمت خلق، حقوق انسانیت، رہن سہن اور معاشرت بھی ایک لازمی حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نیکی صرف یہی نہیں کہ آپ لوگ اپنا منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لیں، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے، اللہ کی محبت میں اپنا مال قرابت داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں، سوال کرنے والے یعنی حقیقی ضرورت مندوں اور غلاموں کی آزادی پر خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور جب کوئی وعدہ کریں تو اسے پورا کرتے ہیں، سختی، مصیبت اور جہاد کے وقت صبر کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی متقی ہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ تمام باتیں ارشاد فرمائی۔ پرسکون اور اطمینان بخش زندگی گزارنے کے لیے اسلام نے انسانوں کے جذبات اور احساسات کی قدردانی اور باہمی احترام و رواداری کو قائم کرنے کی قدم قدم پر تاکید کی ہے، اور نیز اس پر ایسے عمل سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے جس سے انسانی جذبات مجروح ہوتے ہوں اور انسانوں کو معمولی اذیت پہنچتی ہو۔ دین اسلام میں انسانیت کو کتنا بڑا مقام دیا گیا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں پر تمام انسانوں کے حقوق متعین کیے ہیں۔ والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، یتیموں کے حقوق، غیر مسلموں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، مہمانوں کے حقوق اور مسافروں کے حقوق، غرض سب ہی کے جملہ حقوق کا تعین کیا ہے اور انہیں پورا کرنے کی وصیت کی ہے۔ غرض یہ کہ اگر انسان آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کریں تو دنیا میں فساد برپا ہوگا۔ مثلاً بادشاہ اور حاکم اپنے حقوق ادا نہ کریں تو رعایا کی زندگی تکالیف و مشکلات کا شکار ہو جائے گی۔ شوہر بیوی کے حقوق ادا نہ کرے تو بیوی کی زندگی دنیا میں ہی جہنم بن جائے گی۔ بیوی شوہر کے حقوق ادا نہ کرے تو شوہر کی زندگی کا سکون غارت ہو جائے گا۔ پڑوسی ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کرے تو محبت اور امن کی فضا مقدر ہو جائے گی۔ مگر آج ہمارا اصل المیہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تعلیمات سے ہم خود بھی آگاہ نہیں ہیں اور دنیا کو بھی ان سے آگاہ کرنے کی ضرورت ہمیں صحیح طور پر محسوس نہیں ہو رہی، ورنہ حقوق کا جو جامع اور متوازن تصور دین اسلام نے دیا ہے، دنیا کے کسی نظام میں اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ جب کبھی اسلامی ممالک میں کوئی معمولی سا واقعہ دانستہ یا نادانستہ رونما ہو جاتا ہے تو انسانی حقوق کے نام نہاد علمبردار اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور دنیا سر پر اٹھا لیتے ہیں کہ فلاں اسلامی ملک میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی کی گئی۔
انسانی اقتدار اور روایات کے سرعام پامالی ہوئی اور فلاں عمل کے ذریعے مذہبی تنگ نظری کا ثبوت پیش کیا گیا وغیرہ۔ بعد ازاں اقوام متحدہ سمیت تمام یورپی ممالک کے ذریعے اس ملک پر دباؤ کہ فوری طور پر عملی کارروائی کی جائے اور فلاں مجرم یا جماعت کو کافر کردار تک پہنچایا جائے، لیکن انہیں اسرائیل، امریکہ اور یورپ کے ہاتھوں آئے روز انسانی حقوق کی جس طرح پامالی ہوتی ہے، اس پر نہ تو اقوام متحدہ کے ناخداؤں کو اپنا فرض یاد آتا ہے اور نہ ہی انسانی حقوق